السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ سلامتی کرے، رحمتیں کرے، برکتیں کرے۔ سب سے خوبصورت دعا ہے میری طرف سے آپ کے لیے، اور آپ کی طرف سے میرے لیے، اور میری طرف سے میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں آن لائن ان کے لیے بھی۔ اچھا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، سبق نمبر ہمارا 5 اور اعراب سمجھ آئی تھی آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ پچھلے پہ میں نے کیا بتایا تھا؟ کچھ بتائے گا آپ نے؟ میں نے کیا بتایا کہ کئی دفعہ آپ اللہ دیکھا قرآن مجید میں، کئی دفعہ آپ نے اللہ قرآن مجید میں پڑھا، کئی دفعہ آپ نے اللہ ہی پڑھا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہم نے محمد بھی پڑھا ہے کلمہ میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پینسل نکال دے، چوٹ لگ جائے گی بیٹے۔ اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں محمدن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اسی طرح ہم محمد بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک، یہ ہم نے پڑھا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم نے تھوڑا سا، میں نے آپ لوگوں کو ایک فیل دیا تھا کہ دیکھیں اس کے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا مطلب بھی کیا رہے گا؟ اللہ۔ اللہ کا مطلب بھی کیا رہے گا؟ اللہ۔ اللہ ہی کا مطلب بھی کیا رہے گا؟ اللہ۔ محمدن کا مطلب کیا رہا؟ محمد۔ محمدن کا مطلب کیا رہا؟ محمد۔ اور محمدن کا بھی مطلب کیا رہا؟ محمد۔ اسی طرح اگر میں کرتی ہوں کتابن، 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 کتابن ڈبل پیش کتاب ہے اس کا ترجمہ، کتابن ڈبل زبر کے ساتھ ہے، اس کا بھی ترجمہ کتاب ہے، کتابن ڈبل زیر کے ساتھ ہے، جر کے ساتھ ہے، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ کتاب۔ مطلب میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن میں نے کیا بتایا تھا؟ ان کے رول بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے رول بدل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس پہ بات کریں۔ تھوڑی سی میں نے آپ کو بات بتائی کہ کو اور کسی اسم کے اوپر پیش ہوگی تو ہم اس کا ترجمہ کو کرنے، اگر کسی پہ زبر ہوگی، فتحہ ہوگی، اگر کسی کے اوپر سنگل پیش ہوگی یا ڈبل پیش ہوگی ترجمہ کرتے وقت ہم نے کریں گے۔ اگر کسی اسم کے اوپر ڈبل سنگل فتحہ ہوگی اور دو زبر تین ہوگی اس کا ترجمہ کریں گے، اور اگر کسی کے نیچے سنگل زیر ہوگی اور ڈبل زیر ہوگی تو اس کا نہیں، اس کا ترجمہ مختلف کریں گے، مختلف طرح سے۔ میں آپ کو بتا دوں گی کس طرح اس کا ترجمہ تھوڑا سا اور طرح۔ اچھا، تو ہم اپنا پھر یاد کر لیتے ہیں کہ سنگل پیش جس اسم کے اچھا تھا کہ حرکتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی، ٹھیک ہے، یہ حرکتیں۔ اور پھر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تنوین، ٹھیک، اس کو آپ یہاں کر دیں اور اس کو آپ یہاں کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا، آپ یہ کہتی ہیں ضمہ، یہ ہے آپ کی فتحہ، یہ ہے آپ کی جر، یہ ہے آپ کی تنوین ڈبل پیش، یہ ہے آپ کی ڈبل زبر، یہ ہے آپ کی ڈبل زیر۔ تنوین ہمیشہ کہاں آتی ہے؟ ہاں، کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ اور میں نے کیا بتایا؟ اسم کے ساتھ آتی ہے یا فعل کے ساتھ آتی ہے؟ اسم کے ساتھ ہمیشہ، کبھی بھی یہ فعل کے ساتھ نہیں آتی۔ اور تنوین کس کی نشانی ہوتی ہے؟ اسم نکرہ کی کہ اسم معرفہ کی؟ اچھا، یہ جو ہے پیش زبر
اور زیر یہ کہاں آتی ہیں؟ یہ شروع میں بھی آ جاتی ہیں، یہ آخر میں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک؟ اگر تو یہ آخری حرف سے پہلے آئیں تو ان کو ہم کہتے ہیں حرکتیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آتی ہی آخر میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ہے نا، یہ کبھی آخر میں آتی ہے، کبھی شروع میں آتی ہے، تو یہ جب اگر اسم کے آخری حرف سے پہلے آئیں تو ہم ان کو کہتے ہیں حرکتیں، کیا کہتے ہیں؟ حرکتیں۔ لیکن اگر یہ بھی اگر کسی اسم کے آخر میں آ جائیں تو ان کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اعراب، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جب یہ بھی آخر میں آتی ہیں تو ان کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اعراب۔ یہ آتی ہی آخر میں ہیں لیکن جب آخر میں آئیں گی اور ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اعراب ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ والی سنگل والی، یہ کبھی آخر میں آتی ہیں، کبھی شروع میں آتی ہیں، ان کو ہم کبھی حرکتیں کہیں گے۔ حرکت کب کہیں گے؟ جب یہ آخری حرف سے پہلے آئیں گی، اور اگر یہ آخری اسم اس لفظ کے آخری حرف پر آئیں گی اسم کے، تو ہم کہیں گے یہ اعراب بن گئی ہیں۔ یہ فرق پتہ چل گیا؟ میں 2-3 دفعہ اس کو مختلف طریقوں سے آپ کو بتایا، ٹھیک؟ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ، اللہ، اللہ ہی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہو ہے نا، اچھا، اور یہاں پر آپ کر لیں محمدن، 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 ٹھیک ہے؟ صحیح؟ اچھا جی، ترجمہ اس کا وہی ہے، اللہ، اللہ، اللہ ہی۔ یہاں پر یہ جو پیش ہے اور یہاں پر یہ جو ہے، پیش ہی پیش ہے نا، کوئی شکل تو نہیں اس کی بدلی؟ کہیں پہ پیش ایسے ہوتی ہے، کہیں پہ ڈبل پیش ایسے ہوتی ہے مختلف مصحف میں، کہیں پہ یہ پیش ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں قرآن مجید میں جو پاکستانی اس کے اندر اس طرح ہوتی ہے، لیکن باقی جو عربی ہوتے ہیں میں کہیں پہ ایسے ہوتی ہے، کہیں پہ ایسے ہوتی ہے، ان کے ہاں تنوین اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح۔ اچھا، یہ اور یہ اب یہ کیا ہوئے گی؟ اس کو اب ہم ضمہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ آخر میں آئی ہیں، اب ان کو کیا کہیں گے؟ اعراب کہیں گے۔ جو ضمہ تھا اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ رفع۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ڈبل پیش ہے، یہ رفع۔ اب میں کہوں گی یہ جو اسم ہے اس کی کیا حالت ہے؟ تو آپ یعنی اس کی اعرابی اسم کی حالت کیا ہے؟ تو آپ فوراً کہیں گی کہ ٹیچر نے الف لام، لام کے بعد یہ جو ہا ہے نا آخری، اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ اب یہ حالت رفعی حالت میں ہے، یا آپ کہیں گی رفعی حالت میں ہے، کیسے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان سے پاکستانی، یا آپ کہیں گی حالت رفع، ٹھیک ہے؟ جس کو جس طرح بھی آسان لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رفع ہے، یہ رفع ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ پوچھوں گی نا یہ اسم کس حالت میں ہے، اعرابی حالت کیا ہے؟ تو آپ کہیں گی یا تو آپ کہیں گی رفع جیسے رفعی حالت میں، یا آپ کہیں گی حالت رفع میں ہے، تاکہ آپ کو دونوں لفظ کہنے آ جائیں، ٹھیک؟ اچھا جی، اچھا، یہ جب سے ہم لوگوں نے اپنی گرامر کی کلاس شروع کی ہوئی ہے تب سے میں آپ کو پیش والی یا ڈبل پیش والی بتا رہی ہوں۔ البقرۃ بقرۃن، الکتاب کتابن، المسلم مسلم، المسلمۃ مسلمۃن۔ میں ابھی تک اسی پہ کام کر رہی تھی۔ یہ جو حالت رفع ہوتی ہے یہ کسی اسم کی اصلی حالت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اصلی حالت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر یہ اصلی حالت 2 حالتوں میں بدلتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اصل حالت کیا ہے؟ رفع، رفع حالت، یا آپ کہیں گی رفعی حالت، ٹھیک؟ اب اس کے بدلنے کی 2 حالتیں ہیں، یہ 2، یا یہ نسبی حالت میں جاتا ہے، یعنی کہ حالت نصب، بہت کام کرنا ہے، یا یہ جاتا ہے جری حالت میں، یعنی کہ حالت جر میں۔ اصل حالت کون سی ہوتی ہے اسم کی؟ رفعی۔ میں آپ کو رجل لکھ کے دے دوں اور میں کہوں جی اس کے اوپر اعراب لگائیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی، یہ نہیں کہا حالت نصب لگائیں، نصبی لگائیں، جری لائے گئے، میں کچھ نہیں کہہ رہی، میں نے کہا جی اس کے اوپر اعراب لگائیں، تو آپ آنکھیں بند
اس کے اوپر یہ لگا دیں گے کہ ٹیچر جی آپ نے تو مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب میں کہوں گی اس کو حالت نصب میں لے کے جائیں پھر آپ اس کے اوپر نصبی حالت کریں گی, یا پھر میں کہوں گی اس کو جری حالت میں لے کے جائیں پھر آپ اس کو جری حالت میں. میں اس کی اعرابی حالت نہیں لکھتی تو آپ اس کو سمپل کیا کریں گی, سمپل کیا کریں گی, اس کو اس کی اصلی حالت میں لکھیں گی. اسی طرح اگر میں آپ کو یوں دوں الرجل اور میں کہتی ہوں کہ جی اس کی آخری اعراب لگائیں, آپ کیا کریں گی؟ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر الف لام آیا تو کیا تنوین آئی ہے آخر میں؟ نہیں, آپ اس کے اوپر سنگل پیش لگا دی, آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ ہوگی حالت نصب بنانے کی تو اس کو کوئی وجہ ہوگی اس کو جری حالت میں لے کے جانے کی, تو اس کو ہم ٹھیک ہے, بس آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اپنا دھیان میری طرف رکھے. ٹھیک, اچھا ابھی ہم نے نا اسی پہ رہنا ہے, ابھی ہم نے اس سے آگے نہیں جانا. اچھا, اس کی مثال میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی, اللہ اگر یہ پیش ہوگی تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے نے. ترجمہ کرتے وقت مثال کے طور پر میں نے کہا تھا قال اللہ, اس کا ترجمہ کیا ہم کریں گے؟ اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا, اللہ نے حکم دیا, اللہ نے بیان کیا. تو نے کا ہم استعمال کر رہی ہوں نا, یہاں پر کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. آپ نے اس کو اگر اللہ ہا کر دیا تو بہت بڑی غلطی کر دی. پھر آپ کیا کہیں گی؟ مطلب ہو جائے گا ایک آدمی نے کہا اللہ سے, اللہ کو. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو ہم تجوید میں کہتے تھے, اس کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. تو قال اللہ, اس کا ترجمہ کیا کریں گی؟ اللہ نے کہا. اچھا, اسی طرح ہے اللہ. اسی دن آپ لوگوں سے مثال پوچھتی رہی, کسی نے مجھے مثال نہیں دی. آج ہے دماغ میں؟ آج ہے دماغ میں؟ نہیں نہیں, انا کا نہیں ابھی کرنا. قرآن مجید میں دو واضح حکم بہت موجود ہے, ایک اللہ سے ڈرنے کا, ایک اللہ کی اطاعت کرنے کا. اس کی کوئی عربی بتائے؟ واتقوا اللہ, اور کیا ہے؟ اطیعوا اللہ. ٹھیک ہے, یہ دو واضح حکم ہیں. اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. ہاں, اس کا ترجمہ کیا کریں گی؟ اللہ ڈرا یا اللہ سے ڈرو؟ ہاں, تم سب ڈرو کس سے؟ تو کام کس سے ہو رہا ہے؟ کس پہ کام کس سے ڈرنے کا کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے. اب سمجھ آئی؟ یہ آپ کہتے ہیں اطیعوا اللہ. اطیعوا اللہ. ہاں, اب اس کا ترجمہ کیا کریں گی؟ اطاعت کرو اللہ کی. تو کو کی کے آ گیا نا اس کے اندر. اگر اس سے سمجھ نہیں ہے لیکن اس سے سمجھ آ گئی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ قال اللہ, اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا, اللہ نے بیان کیا, اللہ نے حکم دیا. یہاں پر کیا ہے؟ اطیعوا اللہ, تم سب اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی. ٹھیک, اچھا اب یہاں پر ہے اللہ ہی, اللہ ہی. اب اس کی مثال کیا ہے؟ من اللہ. اب اس کا ترجمہ میں کیا کروں گی؟ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ سے. میں نے کہا تھا اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے, من اللہ, من اللہ, اللہ سے. رسول اللہ. اب آپ نے ترجمہ یہاں پہ کیا کیا ہے؟ اللہ کا رسول. رسول کی نسبت کس سے بنائی ہے؟ اللہ سے. ترجمہ بدل کیا؟ باللہ, ساتھ اللہ کے, واللہ, اور اللہ نہیں, قسم اللہ کی. ٹھیک ہے, اس کا واو جو قسمیہ آتا ہے, قسمیہ اللہ کی. اللہ اوپر اللہ نا, اس لیے میں نے کہا تھا یہاں پر تو سمجھ جائے گا, لیکن یہاں پر کہ الفاظ کی وجہ سے ترجمہ بدل جائیں گے, اور یہاں کی نسبت دوسرے اسم سے ہوگی تو وہاں پہ بھی ترجمہ بدل جائے گا. یہاں تک آپ کو کہ نہیں, جن کو
یہ کلاسز سے بیٹھنے کا طریقہ نہیں بیٹے، ٹھیک ہے؟ اپنے بیٹھنے کا، آپ کے بیٹھنے میں بھی ادب ہونا چاہیے. گرامر کون سی پڑھا رہی ہوں؟ قرآنی گرامر پڑھا رہی ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ ہو ہے، اللہ ہا ہے، اللہ ہی. اصلی حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفعی حالت کون سی ہوتی ہے؟ سنگل پیش کی اور ڈبل پیش کی. اچھا، اور نسبی حالت کون سی ہوتی ہے؟ سنگل زبر کی اور ڈبل زبر کی. اچھا، جری حالت کون سی ہوتی ہے؟ سنگل زیر کی اور ڈبل زیر کی. یہاں تک آپ کو سمجھ آیا؟ رفعی حالت اصلی ہوتی ہے. کچھ وجوہات کی بنا پر حالت رفع والا جو اسم ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں چلا جاتا ہے، حالت نصب میں چلا جاتا ہے، یا وہ جری میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ ترجمہ کریں، اب مجھے بتائیں کہ میں اگر کہہ دوں قال اللہ، اللہ سے، اس مرد نے اللہ سے کہا، ترجمہ بدل گیا کہ نہیں بدلا ہے؟ اطیع اللہ، اطیع، تم سب عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. اگر میں اس کو اللہ کر دوں تو ترجمہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ترجمہ نہیں ہو سکتا. بول نہیں پاؤں گی کہ تم سب عبادت کرو اللہ سے، یہ کچھ عجیب سا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک؟ اللہ کی ہی کرنی ہے. انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم نے اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے. اور من اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے، باللہ، اللہ سے، والساتھ اللہ کے، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ، اللہ کے، اللہ، طرف اللہ کے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح مختلف ہوں گے. اب آپ نے نسبی حالت کی وجوہات لکھنی ہے کہ کوئی اسم نسبی حالت میں کیوں جاتا ہے. جب اس پر کام ہو رہا ہو، یا تو اس پر کام ہو رہا ہو تو، یا اس سے پہلے انا آ جائے، انا آ جائے، کا انا آ جائے، لعل آ جائے، لیتا آ جائے، لیکن نہ آ جائے. نسبی حالت میں کسی اسم کے نسبی حالت میں جانے کی دو وجوہات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یا تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہو. یہاں پر کام کس پہ ہو رہا ہے؟ اطیع اللہ، اللہ سے کی اطاعت کرو. تو کام ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. ہم ہیں، کوئی ہے، تو کام کس پہ ہم کرنا ہے؟ اطاعت کی. یا تو وہ ہو رہا ہو جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول. کیا کہتے ہیں؟ مقتول کیا ہوتا ہے؟ مقتول کیا ہوتا ہے؟ جس کو کیا گیا ہو. مظلوم کیا ہوتا ہے؟ جس پر، ہاں، اور مغلوب ہو گیا. مغلوب کیا ہوتا ہے؟ جس کو اپنے انڈر کر لیا ہو. ٹھیک ہے؟ اور تو یہاں پر ہم بجائے اتنا بڑا جملہ لکھنے کے کہ جس پر کام کی، وہ مفعول ہوتا ہے. مفعول ہوتا ہے یا اسم مفعول ہوتا ہے. کیا لکھیں؟ ہاں، ابھی آپ نے صرف لکھنا ہے. رٹ لیں جیسے پہاڑے رٹتی ہیں نا، اس طرح اس کو پڑھ لیں کہ نسبی حالت میں جانے کی کیا وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ اتنا بڑا لمبا جملہ لکھنے کے بجائے مقتول، جس کو قتل کیا جاتا ہے، اس ایک انسان کے اوپر میں گئی، اس کو مار دیا، تو میرا مارنے کا عمل جس پر ہوا وہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا تھا؟ مفعول تھا. میں نے جو قتل کرنے والا عمل اس پہ کر دیا، ایک بندے پہ کر دیا وہ، اور وہ کیا بندہ بن گیا؟ وہ مقتول ہو گیا. تو مقتول کو ذہن میں مفعول یاد رہے گا، ہے نا؟ لفظ بڑا بیان ہے کہ مقتول، لیکن اسی سے میں نے مفعول بنا دیا. اور وہ مفعول ہوتا ہے یا وہ اسم مفعول ہوتا ہے. کوئی پوچھے گا اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کہیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کے اوپر تجربہ کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو پیٹا گیا، کچھ بھی کیا گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ یا مفعول ہوتا ہے یا وہ اسم مفعول ہوتا ہے. اتنی سمجھ آئی؟ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کسی اسم کے نسبی حالت میں جانے کی کہ اس سے پہلے یہ 6 حرف آ جائیں. انا، انا، لعل، لیتا، لکنہ، یہ 6 حرف اگر آ جائیں تو وہ اسم کو
حالت نصب میں لے جاتے ہیں. یہ آپ لکھ لیں. آپ کہتی ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہتی ہے نا ان اللہ، آپ کہتی ہیں ان اللہ علی کل شیء، میں سارا نہیں لکھوں گی، بس اس طرح لکھوں گی، ٹھیک ہے. ان اللہ، اس نے یہ اللہ ہو تھا، اگر انا نہ ہوتا تو یہ کیا تھا؟ اللہ ہو تھا، لیکن انا نے آ کے اس کو کیا کیا؟ ان اللہ کر دیا. اگر میں انا کو ہٹا دوں تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ ہو. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہنا واقعی اللہ قدرت رکھتا ہے، تو میں انا لے کے آئی، تو انا نے آ کے اس کو ان یہ کر دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح انا بھی آتا ہے، اشہد انا، اشہد اللہ، اشہد، ہم نے اسے کون سی پڑھی تھی؟ ان اللہ. انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے. کوئی بتائے گا مجھے اس کی کوئی مثال؟ انا، ہاں انا نہیں، بہرحال آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں گی انا، ٹھیک ہے. تو انا شروع میں آتا ہے اور جو انا ہوتا ہے نا وہ کہیں درمیان میں آئے گا، درمیان میں آئے گا. میں آپ کو قرآن مجید کی مثالوں سے بتانا چاہ رہی تھی، لیکن اب نہیں ہے، تو وہ محمد کی نا، میں اللہ کی بتانا چاہ رہی تھی. انا نہیں، انا درمیان میں آتا ہے. اچھا، اسی طرح کا انا لعل، لیت، لکن، لکن اللہ، لیکن اللہ، یہ آپ نے پڑھا ہوگا. یہ جب آ جائیں گے نا کسی اسم سے پہلے، تو اس کو کس میں لے جائیں گے؟ حالت نصب میں لے جائیں گے. یہاں تک آپ کو ذہن میں ہوگا کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کے ذہن میں یہاں تک بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ اصلی حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفعی. رفعی حالت کون سی ہے؟ سنگل پیش کی اور ڈبل پیش کی. ابھی میں ان پہ بات کری، سنگل پیش کی اور ڈبل پیش کی، ٹھیک ہے. یہ اصلی حالت ہوتی ہے. میں نے آٹا لیا، پانی ڈال کے اس کو گوندھ لیا. اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے میں پراٹھے بناؤں، یا اس سے میں آلو والے سادہ پراٹھا بناؤں، کہ میں آلو والا پراٹھا بناؤں. آپ سمجھے سادہ پراٹھا نسبی حالت ہے، آلو والا پراٹھا جو جری حالت ہے، ٹھیک ہے. میں نے اب اس کی حالت بدلنی ہے، اس کے اندر گھیشی لگا کے اس کو نسبی بنانا ہے. تو نسبی حالتیں دو وجوہات سے ہوتی ہیں کسی اسم کی. کیا؟ یا تو وہ مفعول ہو یا وہ اسم مفعول. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہو، وہ خود کام نہ کر رہا ہو، وہ خود اس کے اوپر کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے. مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا، مقتول جس کو قتل کیا گیا، مغلوب جس کو غالب کیا اپنے انڈر کیا گیا، مفتوح جس کو اپنی فتح کے زیر کر لیا گیا. یا تو وہ مفعول ہو یا اسم مفعول ہو، یا پھر اس سے پہلے یہ 6 لفظ انا، انا کا انا، میں نے یہ تینوں الف والے نون والے ایک سائڈ پہ لکھ دیے، انا، انا کا انا، ٹھیک ہے. اس کے بعد لام والے لکھے، لعل، لیت، لکن. یہ جب کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو یہ اسم کو کیا کرتے ہیں؟ چلو بھائی پیش اٹھاؤ، اپنا ضمہ اٹھاؤ، اپنی رفع اٹھاؤ، آخر میں سے ہم اس کو اوپر دے دیں گے، نصب دے دیں گے، ٹھیک ہے. یہ آ کر آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آ کے آپ کے گھر کی کوئی حالت بدل جائے، آپ اس گھر کی مالکن ہوں اور وہ آئے کہیں جی اٹھے جی میں مالک ہوں، تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ حالت نصب میں ہوں گے، ٹھیک ہے. میں گھر میں اپنی حالت رفع میں ہوں، میں اپنے گھر کو کنٹرول کرتی ہوں، لیکن یہاں آ کر میں ڈاکٹر زیبا کے جو شرائط ہے، جو اس ادارے کی جو شرائط ہے، میں ان کو پورا کرتی ہوں، تو میں کیا ہو جاتی ہوں؟ میں مفعول ہو جاتی ہوں. آپ اپنے گھر میں فاعل ہیں، لیکن یہاں آ کر آپ ہمارا حکم مانتی ہیں، تو آپ کیا ہو جاتی ہیں؟ آپ مفعول ہو جاتی ہیں. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں اس وقت کام کرنے والی ہوں، آپ اس وقت پڑھ رہی ہیں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ اس سے کیا ہے؟ مفعول ہیں، یا اسم مفعول کہہ لو. یہاں تک سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے. یہاں تک صحیح بات آ گئی ہے. نسبی حالت میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ 2 وجوہات. کیا؟ یا تو وہ مفعول ہو یا اسم مفعول ہو، یا آپ لکھیں گی جس پر کام کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے. یا آپ کہیں گی اس سے پہلے انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لکنا آ جائے تو حالت نصب میں چلا جاتا ہے، ٹھیک. اچھا جی، یہاں تک ہو گیا. ابھی آپ کے پاس ہے جری حالت، کہ کوئی اسم جری حالت میں کیوں جاتا ہے.
اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو اس سے پہلے یہ جو ہے نا من ان، الا، الا، فی، بی، وا، لام، حتی، ہو گیا پورے، باؤ تاؤ کاف باؤ تا، ٹھیک ہے، من، ان، علا، الا، فی، بی، وا، لا، حتی، تا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ مز خلا ربا حاشا من ادا. یہ آپ کے پاس آ جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ آپ کے پاس 10 اگر آ جائے اسم سے پہلے تو یہ اسم کو کیا کرتے ہیں، یہ اسم کو جری حالت میں لے جاتے ہیں. یہ آپ کے کہاں لکھے ہوئے 11 ہیں، کون سا رہ گیا؟ کا. یہ آپ کو پیج نمبر 42 پہ ملیں گے، آپ کی بک کا پیج نمبر 42 پہ ہے. جہاں اگر یہ بی، تا، کا، لی، وا، من، فی، ان، علا، حتی، الا کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو وہ اسم کی رفع کو اڑا کے رکھ دیں گے. جیسے اللہ کو انہوں نے کیا کیا، اللہ کو، اللہ سے پہلے میں من لے آئی، من اللہ ہی، ٹھیک ہے. یا میں کیا کر دیتی ہوں، اللہ سے اس سے پہلے علا آ گیا، علی اللہ ہی، ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رہے گا کہ یہ 11 حرف ان کو کہتے ہیں حروف جارہ. پیج نمبر 42 پہ یہ کسی اسم سے پہلے آ جائے تو اسم کو کس حالت میں لے کے جائیں گے، جری حالت میں. ایک اس کی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یاد یہ میں نے کیا بتایا تھا، رسول اللہ، یہ اللہ تھا نا، اللہ، اس سے پہلے میں ایک اسم لے کے میں نے اللہ کا ایک رسول کی اللہ سے نسبت بنانی تھی، تو میں نے کیا کیا، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کی نسبت اللہ سے کی. اب یہاں سے میں یہ ہٹا دوں رسول اللہ ہی. آپ کے پاس تھا لفظ اللہ، یہ کہنا ہے اللہ کی کتاب، کتاب کی نسبت کس سے، تو میں کہوں گی کتاب اللہ ہی، کتاب اللہ ہی. زیر کو ہم نے پیار سے نرمی کے ساتھ نیچے لے کے جانا ہی. بسم اللہ، کتاب اللہ، لام بڑے اچھے طریقے سے باریک کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کہ جب وہ بسم اللہ میں اور لام باریک کر کے پڑھنا ہے، اس میں ہم نے لام موٹا کر کے پڑھنا، کتاب اللہ میں. تجوید کا رول ویسے میرے منہ میں آ گیا. تو اللہ ہی، اللہ اور اللہ ہی کیوں ہوا، یا تو اس سے پہلے حرف جارہ کتنے ہیں، میں بڑی ٹینشن میں پڑھاتی ہوں اور آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے. میں اپنے اس وقت کی قدر کر رہی ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کے دماغ میں ڈال دوں. میں نے سوچا اس دفعہ میں نے اس بیچ پہ خوب محنت کرنی ہے، آپ اس کا احساس کریں، ٹھیک. تو اگر یہ 11 حروف کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو وہ اسم کو کس حالت میں، جری حالت میں. نسبی حالت کی بھی 2 وجوہات ہیں، جری حالت میں جانے کہ یا تو ان سے پہلے حروف جارہ آ جاتے ہیں، جو 11 حروف جارہ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. ویسے ٹوٹل 17 ہیں لیکن قرآن مجید میں جو آئے ہیں وہ 11 ہیں. تو یا کیا کوئی ایسا اسم آئے جو اس کے ساتھ رہا ہو. رسول نے اپنی نسبت تعلق کس کے ساتھ بنایا ہے، اللہ کے ساتھ. کتاب کی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ 2 اسم کی جو نسبت بنتی ہے، جس اسم کے ساتھ نسبت بنا دی جاتی ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، زیادہ تر زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی ٹیکنیکل ٹرم نہیں بولوں گی کہ اس کا جو گرامیٹیکل لفظ ہے میں ابھی وہ نہیں بولوں گی، لیکن میں نے صرف آپ کو یہ بتا دیا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس پہ بات ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے کہ اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے. ابھی صرف آپ نے حالت رفع سے، حالت رفع اصلی حالت ہے، حالت رفع سے حالت تبدیل کرنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. 2 حالتیں میں بھی حالت کہتے ہیں یا حالت نصب کہتے ہیں یا جری حالت کہتے ہیں یا حالت جری حالت کی میں نے آپ کو 2 وجوہات بتائی ہیں. پہلی وجہ
تو یہ کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہو، یا یعنی کہ مفعول ہو یا اسم مفعول ہو، ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو سینس ہوتی ہے کہ یہ کام اس پر ہو رہا ہے، سے ڈرو۔ کام کس پہ ہوگا؟ اللہ۔ ہم نے ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے، کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے نا، اطیعوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو کام ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اچھا جی، اسی طرح دوسرا کیا تھا کہ یا اس سے پہلے 6 حرف ہیں، انا، انا، کانا، لعلہ، لیتا، لکنہ، یہ 6 حرف اگر آ جائے، یہ 6 حروف آ جائیں تو حالت میں لے جاتے ہیں۔ اور جری حالت کی کیا وجہ میں نے بتائی کہ اگر اس اسم سے پہلے یہ 11 جو قرآن مجید میں حروف جار ہیں وہ آ جائیں تو کیا کریں گے؟ وہ اس اسم کو جری حالت میں لے جائیں گے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ ایک اسم کی اس اسم کے ساتھ نسبت بنا دی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو جری حالت میں لے جاتا ہے۔ اس پر دوبارہ ہم بات کریں گے، ٹھیک۔ اچھا، میں دعا کروں گی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سیریسنس دے، سنجیدگی دے، شوق، اور اللہ تعالیٰ میری یہ دعا آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ آپ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔